السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو الا ذکر للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آواز سب کو صحیح سے آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، پورا مجمع ایک بات مجھے پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں آگ میں ہے کوئی دم کا چہے جہاں، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اے بولے محمد بولے خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ نام قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہی آرزو ہے تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم جو حاضر ہوئے ہیں ایک مرحومہ کی سال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو جنت میں میرا سے مقام عطا فرمائے۔ میری فکری تو آپ آتے رہتے ہیں، اتنا کوئی بڑا خطیب یا نہیں کر دیا مجھے، سادی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ ہم کھیتوں میں رہنے والے ہیں، کوئی بڑی لمبی چوری حدیث بیان کریں یا قرآن کی آیت بیان کریں تو ہم لوگوں کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر کوئی بیان ہو، کچھ بات اگر پلے پڑے تب تو صحیح ہے، نہیں ہے تو لمبی آپ کے سامنے حدیث پیش کر دوں اور واقعات پیش کر دوں، اور آپ یہاں سے اٹھے تو اس کے بعد دماغ کچھ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ پروگرام اگر کوئی بات ہو تو اگر بندے کے سمجھ میں دماغ کے اندر آئے وہ بندہ اس پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، دین کی باتیں پیر صاحب تشریف فرمائے، لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، اور جو کچھ لازمی باتیں ہیں جو آج کے اس معاشرے کے اندر جو پائی جا رہی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ جو قرآن ہے قرآن، یہ کتاب آج اس کتاب سے بہت دور ہے۔ کچھ تو ایسے گھر ملیں گے ہمیں جس میں ایک بچہ بھی نہیں پڑھا، ایسے گھر بھی ہیں جس گھر کے اندر ایک بچہ بھی قرآن نہیں پڑھا، اور کچھ ہے قرآن پڑھے ہوئے ہیں لیکن قرآن بولتے نہیں۔ یہ قرآن جو آج ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تب قرآن یاد آتا ہے، جب کسی کی فاتحہ ہوتی ہے تب کہتے ہیں ہم مدرسے سے بچے بلائے جائیں اور قرآن خوانی کریں، تب ہمیں یہ قرآن یاد آتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، صرف فاتحہ کے دن قرآن کو یاد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 24 گھنٹے قرآن کو یاد کرنا چاہیے۔
وہ گھر نہیں ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ گھر ایک قبر کی طرح ویران ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو۔ آج لمبی چوڑی باتیں کر لیتے ہیں، اگر قرآن کے بارے میں کوئی مولوی بتا بھی جائے تو ہم ان کے بارے میں غلط باتیں بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ہمیں قرآن یاد نہیں، ہمارے بچے قرآن پڑھا نہیں، قرآن سمجھا نہیں۔ اگر ہمارے بچے قرآن پڑھتے، قرآن سمجھتے، تو اگر کوئی بندہ قرآن کے بارے میں قرآن کی کچھ باتیں ہمیں بتا رہا ہے تو ہمارے دماغ کے اندر وہ باتیں بیٹھ گئی۔ شریعت کی باتیں ہمیں بیٹھ گئی۔ قرآن صرف دکھانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، اس قرآن کے اندر ہر چیز کا علاج ہے۔ اس قرآن کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے اور آخرت جب قبر کے اندر چلا جاتا ہے، سب کچھ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کس طرح ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، کس طرح چلنا چاہیے، کس طرح کھانا کھانا چاہیے، کس طرح کام کاج کرنا چاہیے، یہ سب قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، ہمارے بچے قرآن پڑھیں گے۔ ہر گھر میں سے ایک بندہ قرآن پڑھنے والا ہونا ضروری ہے۔ ہر برادری کے اندر ایک قرآن کا جانور ہونا ضروری ہے۔ ہر برادری کے اندر ایک قرآن شریف پڑھنے والا ہونا ضروری ہے۔ ایک قرآن کا جانور ہونا چاہیے، ایک شریعت کی باتیں جاننے والا ہونا ضروری ہے۔ وہ وقت آج چلا گیا جو ہم ان پڑھ رہ کر اپنی زندگی کو گزار رہے تھے، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے۔ نہ آپ لوگوں کی باتیں کوئی سننے والا مولوی ہے، نہ آپ کسی کو ٹوک سکتے ہیں، نہ کسی کو آپ بول سکتے ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ اگر قرآن کی بات اگر آپ کو اگر اچھی لگے تو سبحان اللہ کہہ دیا کرو، اگر بری لگے تو دل کے اندر بٹھا لیا کرو۔ یہ نہیں کہ چرائے پہ جا کر ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ کل مولوی نے یہ کہا تھا، شریعت کی بات یہ تھی، اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا۔ یہ باتیں کرنے چھوڑ دو۔ اگر یہ باتیں کرو گے، قرآن کے بارے میں غلط شبد بولو گے، کسی عالم دین کے بارے میں غلط بولو گے، تو قبر کے اندر کیسی پٹائی ہوگی کہ یاد رکھا جائے۔ آج کچھ ہو جائے تو ہمارے رشتہ دار آ جاتے ہیں، چھڑا دیتے ہیں، لیکن قبر کے اندر کوئی نہیں آئے گا چھڑانے کے لیے۔ یاد رکھنا پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، یہ کتاب جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے۔ سنے تب عبادت، دیکھے تب عبادت، پڑھے تب عبادت۔ پیارے آقا اسلام کے پیارے دیوانوں، ایک ہمارے جیسا ایک انسان تھا، وہ اڑ پڑ تھا، لیکن اس کا معمول تھا کہ جب صبح سویرے اٹھتا تو وضو کرتا، ہاتھ منہ دھو کر قرآن مقدس کو اٹھا کر اس کو کھولتا، سینے سے لگاتا اور کھول کر چومتا، کہتا کہ اس قرآن میں جو لکھا ہوا یہ سب سچ ہے۔ اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بتاتا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سچ ہے۔ پڑھا ہوا نہیں تھا، اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ جب اسے غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن وغیرہ دیا گیا، پھر جنازہ ہو گیا، جب دفنایا مٹی دے دی، پھر آخر میں جب اذان دینے والا اذان دے رہا تھا، لوگ سب چلے گئے، اذان دے رہا تھا۔ وہ دیکھتا کیا ہے کہ اذان دینے والا ایک خوشبو آ رہی ہے، خوشبو میسر ہوئی، خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اذان دینے کے بعد سیدھا ان کے گھر جاتا ہے۔ آگے کے بچے وغیرہ بیوی وغیرہ رو رہے تھے، سمجھایا کہ صبر کرو، صبر کے سوا کوئی نہیں ہے۔ سمجھانے کے بعد پھر وہ خود رونے لگے۔ جو اذان دینے والا تھا، جو بے عالم تھا، وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کیا وجہ، کیوں رو رہے ہو؟ کہا
مجھے بتائیں کہ آپ کے شوق، آپ کا جو پتی تھا جو ہم دفنا کے آئے ہیں، وہ کون سا نیک عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے قبر سے خوشبو آ رہی تھی؟ انہوں نے کہا نیک ایسا کوئی بڑا عمل تو نہیں تھا، لیکن ہمارے گھر کے اندر یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، کتاب۔ اور جب صبح سویرے اٹھتا منہ ہاتھ دھو کر اس کتاب کو کھولتا، چومتا اور کہتا کہ اس کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ سچ لکھا ہوا ہے۔ اس عالم دین نے کہا کتاب کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ گھر کے اندر لے کر گئے، الماری میں کتاب بند کی، الماری کھولی کتاب، اس کو اٹھائی کتاب کو۔ جب کپڑا ہٹایا گیا تو وہ دنیا کی کتاب نہیں تھی بلکہ قرآن مقدس تھا۔ قرآن مقدس تھا، ابھی اس نے پڑھا نہیں ہے، صرف دیکھتا تھا، جھومتا تھا اور کہتا تھا اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سچ لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے قبر کے اندر جنت سے خوشبو آ رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن کم سے کم اتنا تو آتا ہے، آپ اسے منہ دھو کر چوم تو سکتے ہو اور یہ تو کہہ سکتے ہیں قرآن کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ سچ لکھا ہوا ہے، جو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سچ لکھا ہوا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں ہر انسان جائے کہہ سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے، بہت دور چلے گئے۔ ہمارے بچے دیکھا جائے، آج مسلمانوں کے بچے پڑھ پورے دوسری برادریاں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ دوسرے اسٹیج پہ جانے کی بات نہیں ہے، میں آپ کے ہیڈ کی بات بتاتا ہوں۔ ہیڈ میں جو ہمارے ساتھ رہنے والے تھے دوسری قوم، ان کے بچے کوئی ماسٹر بن گیا، ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی فوج میں نوکری لگ گیا، کوئی پولیس میں ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے بچے کا ایک بچہ بتا دو جو کسی نوکری میں ہو، کوئی ماسٹر بھی ہو، کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی پرائیویٹ ڈاکٹر بتاؤ مجھے، ہے نہیں ہے؟ ہمارے بچے کہاں ہوں گے؟ بازار میں ملیں گے، چھتر گڑھ چلے جاؤ تو اپنا بچہ ملے گا، پیسر چلے جاؤ تو اپنا بچہ ملے گا، اڈے پہ ہیڈ پر چلے جاؤ تو اپنا بچہ ملے گا۔ پڑھائی سے دور ہے ہمارے بچے، لیکن کوئی سمجھائے تو پھر ہم کہتے ہیں کیا سمجھا رہے ہو، کیا کرو؟ ہمارے بچے ایسے چلیں گے، پیش کریں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بچے سے بگا زمین پر کمنٹ مت کرو۔ اگر تمہارے بچے ہیں، 5 بچے ہیں، ایک ایسا وقت آئے گا 25 بیگھے کو جو زمین ہے اس کے ٹوٹے ہو جائیں گے، پھر 1-2 بیگھہ ایک بچے کو آئے گی، پھر ان کے بچے ہوں گے، پھر 1 بیگھہ آئے گی، پھر آدھا بیگھہ، پھر زمین تو ختم ہو جائے گی، پھر آپ کے بچے کیا کریں گے؟ پھر ہمارے بچے کریں گے کیا؟ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، مدرسے میں بھیجا جائے اپنے بچے کو، سکول کے اندر اپنے بچے کو بھیجا جائے۔ آج ایک قوم ایسی ہے کہ آدھی روٹی کھاتی اپنے بچوں کو پڑھاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر بڑا ہو جاتا ہے، پیسے کماتا ہے۔ میرے پیارے اپنے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے تو اپنے پیسے آدھے کے پورے پیسے بچوں پر خرچ کر دیتے ہیں، کھیل کود پر، تماشے پر۔ آج تماشائیت ہمارے بچے بن چکے ہیں، شراب ہمارے بچے پی رہے ہیں، تاش کے پتے آج ہمارے بچے کھیل رہے ہیں، موبائل پر گندی لڑکیوں سے باتیں آج ہمارے بچے کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے رب نے پیدا کیا تھا اور دین حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ قرآن کی پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ یہی تھی کہ اے میرے محبوب پڑھو، علم کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ لیکن وہی وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج جاہل نظر آتی ہے۔ آج کوئی ووٹ کے اندر ہمارا بچہ نہیں ہے، ہم 50 کی جگہ 100 روپے رشوت دے رہے ہیں، لیکن 50 روپے لگا کر اپنے بچے کو نہیں پڑھا رہے ہیں۔
آج کسی کا کیس ہو جائے تو وہاں ہم رشوت پر رشوت کا سزا دے دیتے ہیں، لیکن اگر وہ 10,000 دے کر اگر ہمارا بچہ پڑھ جاتا تو وہ بھی کورٹ کے اندر ہمارے لیے لڑتا وہ 1 پیسہ بھی نہیں، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ جس کے پاس 2 پیسے آ جائے تو وہ رشوت دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس پیسہ ہے ہم دے دیں گے، یہ مولوی لوگ ہیں یہ کہتے رہیں گے ان کا کام ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دعا ہمارا کام نہیں ہے، رب نے فرمایا قرآن میں ہے، قرآن پڑھ کر دیکھتے جو ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، جو ہمارا مذہب ہے مذہب اسلام، وہ ایک پوتر پاک ستھرا مذہب ہے، پاک ستھرا مذہب۔ دنیا کے اندر کوئی دین بتا دو جو اسلام جیسا ہے۔ قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اسلام ہے دین، ایسا پوتر پاک ستھرا دین اسلام ہے۔ لیکن آج دیکھا جائے ہمارے گھروں کے اندر کیا اسلام ہے؟ آج ہم خود جائزہ لیں، کیا وہ اسلام ہمارے گھروں کے اندر ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے؟ نہیں ہے اسلام۔ کچھ کہیں گے مولوی صاحب ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو نہیں ہے؟ اسلام ہے تو اگر اسلام ہے تو بتاؤ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ ایک ہفتے کے بعد میں ایک جمعہ آتا ہے، جمعہ، وہ جمعہ بھی آج ہم بازاروں کے اندر گزار دیتے ہیں، کبھی مسجد میں جاتے ہیں ایک ہفتے کے بعد، ایک سال میں عید آتی ہے ہم عید کے دن تو چلے جاتے ہیں، لیکن جو فرض ہے جمعہ وہ ہم چھوڑ رہے ہیں۔ پھر بتاؤ در کے اندر اسلام ہے؟ قرآن کی تلاوت ہمارے گھر میں ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے، پھر اسلام نہیں۔ کیا ہمارا رہن سہن اسلام کے مطابق ہے؟ اگر رہن سہن اسلام کے مطابق ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں، تو اسلام ہمارے گھر کے اندر ہے۔ لیکن اس طریقے کو اگر ہم نے چھوڑ دیا ہے تو اسلام ہمارے گھر کے اندر نہیں ہے، نہیں ہے ہمارے گھر کے اندر اسلام۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیاری دعا آج کچھ کہتے ہیں، اگر نوجوان کو کہا جائے کبھی آ جائے گا مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، کبھی مل ہی جائے جمعے کے تو کچھ کہتے ہیں نایا کپڑے پاک نہیں، میں خود پاک نہیں، یہ کیا معاملہ؟ ناپاکی کی حالت میں اگر زمین پر ہم چلتے ہیں تو زمین بھی پناہ مانگتی ہے، زمین بھی پناہ۔ ایک خوبصورت جو دین ہمارے پاس اسلام ہے، اس دین کو آج ہم ماننے والے پوتر پاک ستھرا دین ہے، اس کے ماننے والا بندہ گندہ رہے، ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارے نہیں۔ میرے دوستو، اگر بندہ ناپاک ہو بھی جائے تو پھر غسل کر لینا چاہیے، نہ لینا چاہیے، لیکن کسی کو غسل بھی یاد نہیں۔ پوچھ لے غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ مولوی صاحب بالٹی بھرتے ہیں پانی کے اور پانی اوپر ڈالا، پھر سب ایک کے دن لوگ آتے ہیں پھر پڑھنے کے لیے، نوجوان لڑکے فن سوار پر کچھ تو وضو بھی نہیں کرتے، سیدھا مسجد میں چلے جاتے ہیں، کیوں انہیں پتہ بھی نہیں ہے وضو کا، اور کچھ نہ کراتے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، سیدھا نہ کرائے مسجد میں چلے گئے، آپ جائے عید پڑھ کے آئے، خوشی منا رہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کی پیاری دعا، یہ غسل یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، نہانا اس کو نانا غسل بولتے ہیں، جیسے نانا کیسے نانا چاہیے اسلام؟ جیسے ہم نہا رہے ہیں، ایک بالٹی پانی کی بھری جائے، اس میں سوکھا ہاتھ نہیں ڈالتا جائے، پانی بھر کے بالٹی جگ لے لیا پانی کا، اب ہم غسل کرنا کس طرح کرنا؟ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، سب بولو کیا کرنا چاہیے؟ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا چاہیے، شرمانے کی کوئی بات نہیں، اس میں شرمانا بھی نہیں چاہیے۔
یہ باتیں بتانی چاہیے اور ہمیں سیکھنے بھی چاہیے. یہ تقریر نہیں کر رہا ہوں میں، آپ کو کچھ باتیں بتاؤں. کیا کرنا چاہیے؟ 3 مرتبہ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھ دھونا چاہیے. کچھ بولو گے کیا؟ کیا کرنا چاہیے؟ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ 3 مرتبہ ہاتھ دھونا چاہیے. پھر جیسے ہم نے کلی بولتے ہیں کلی کرنے کے بعد میں چہرہ دھونا. چہرہ دھونے کے بعد میں یہ دونوں ہاتھ، یہ کوہنی سمیت، یہ کوہنی ہے. کچھ میرے بزرگ ہیں وضو کرتے ہیں کوہنی یہ سوکھی رہ جاتی ہے. تو میرے دوستوں وضو نہیں ہوتا، وضو نہیں ہوتا. اگر ہماری یہ کوہنی سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا. تو یہ پوری یہاں تک بنی ہے. پھر یہ سر کا مسا کرنا ہے. مسا کرنے کے بعد میں اگر ہم دھوئیں تو دھو سکتے ہیں، نہیں دھوئیں تو کوئی بات نہیں ہے. پھر پورے شریر میں ایک مرتبہ پانی پانا. پورے شریر میں اتنا سے بال کے باریک جو بال ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی کوئی سوکھا نہ رہ جائے. پورا دھونے کے بعد میں پھر آپ صابن سے پورے شریر پر صابن لگاؤ. اس کے بعد میں 3 مرتبہ پورے شریر کو اچھی طرح دھو ڈالو. اچھی طرح دھو ڈالو، سوکھا نہیں رہ جائے. اگر اتنا بھی سوکھا رہ گیا تو ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہمارا غسل نہیں ہوگا. یہ ہے طریقہ نہانے کا. اور یہ صفائی ہے، صفائی جیسے نانا، بال کاٹنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، ناک کاٹنا، جیسے یہ صفائی میں ایمان کا آدھا حصہ ہے. ایمان کا آدھا حصہ ہے. یہ نہیں کہ ایک مہینہ گزر جائے تو ہم نہائیں نہیں. صفائی رکھنا بھی ایمان کا آدھا حصہ ہے، آدھا حصہ. اللہ نے ہمیں جسم دیا، جسم کے اندر طاقت دی ہے، طاقت. اور ہمارے پاس لباس، کپڑے، صابن، پانی سب کچھ ہے، پانی میں موجود ہے. لیکن اگر ہم 15 دن کے بعد میں ایک مرتبہ نہاتے ہیں یا 10 دن کے بعد میں ایک مرتبہ نہاتے ہیں، کچھ لوگ 1 مہینے کے بعد میں نہاتے ہیں، یہ کیا سسٹم ہے؟ میرے دوستوں، اگر بندہ گندا ہو جائے تو نہانا چاہیے اسے. ایک دم صاف ستھرا، بال ایک دم کٹوا کے رکھنے چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے، داڑھی بھی کٹوانی چاہیے. کل کیسے بات مولوی صاحب بولے تھے داڑھی بھی کٹوانی چاہیے. نہیں، داڑھی پوچھے نڑے باریک ایک دم بن سوار کا رہنا چاہیے. کیونکہ ہم اسلام کے ماننے والے، اسلام ہمارا دین ہے. اسلام کہتا ہے کہ باقی صافی یہ ساتھ رکھا پوتر ہے اسلام. یہ نہیں کہ ہم اگر کسی مسجد میں جا کے کھڑے ہو جائیں تو پاس میں جو نماز پڑھ رہا ہو وہ بدبو خود کو آئے اور وہ نماز میں خلل پیدا ہو جائے. کپڑے ایک دم صاف رکھا کرو، صاف ستھرے پہنا کرو. دھولاریا جو اپنی عورتوں سے، اپنی بچیوں سے پرہیز کر کے پھر مسجد میں جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کیا فرشتے بھی سلام کرتے ہیں یا نہیں. لیکن اس چیزوں جیسے سردی آ گئی تو کچھ ناتے بھی نہیں ہے، سردی لگے گی. میرے دوستوں، یہ محلہ، یہ سردی، یہ کچھ نہیں ہے. اگر ہم ناپاک ہو گئے تو غسل کر لینا چاہیے، ضروری ہے غسل کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے کہ جہاں کہاں بھی ہمارے گھر ہوتے ہیں، جہاں کہاں بھی گھر ہوتے ہیں، جیسے گھر کے سامنے سے گلی گزرتی ہے، ہم گھر کا کچرا اٹھایا گلی کے اندر پھینک دیتے ہیں. گھر کا کچرا اٹھایا گلی کے اندر پھینک دیا. میرے دوستو، یہ گلی کچرا ڈالنے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بندے کو چلنے کے لیے بنائی گئی ہے. صاف رکھو. یہ گلی ہے نا، گلی کچرا ڈالنے کے لیے نہیں بنائی گئی، چلنے کے لیے بنائی گئی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے گھر کا کچرا اٹھایا اور گلی کے اندر ڈال دیا.
گلی بھی ہماری ایک دم ستھری ہونی چاہیے. اگر وہ کچرا ہو تو ایک جگہ بناؤ, کچرا اکٹھا کر کے رکھو, پھر زیادہ ہو جائے کچرا اٹھاؤ دوسری جگہ پھینک کر آؤ. کیوں ہم گلیاں گندی کر رہے ہیں؟ پانی گرا دیا, وہیں سے کوئی بندہ گزرتا ہے, کوئی گاڑی گزرتی ہے, وہی پانی لوگوں کے جسم پر پڑتی ہے, کپڑوں پر پڑتی ہے, کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. اور جن کے کپڑے خراب ہوتے ہیں وہ دعائیں نہیں دے کر جاتے, بدعا دے کر جاتے ہیں. اس لیے صفائی رکھنا ضروری ہے. جسم پر صفائی ہے تو گھر کے اندر بھی صفائی ہونی چاہیے, اور ایسی صفائی رکھنی چاہیے گھر کے اندر. اور گھر کے اندر فرشتے آتے ہیں, اور جب گندگی ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے نہیں آتے ہیں, اللہ کی رحمت نہیں برستی ہے. اس لیے گھروں کو بھی ایک باغیچہ بنا کر رکھنا چاہیے. جسم ہمارا پاک, گھر کا اندر پاک, گھر پاک, گھر کے سامنے والی گلی پاک, سب ایک پاک ستھرے پانی. لوگ تو پانی آیا ہوتا ہے پھینک دیا, گلی گزر رہی, گزر کھانے کا پانی اسی گلی کے اندر جا رہا ہے. وہ پانی کیسا بھی ہے, ناپاک ہے, کیسا بھی ہے, لوگوں کے کپڑے کے اندر لگ جاتا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے, اور اپنی بچیوں کو کہا جائے کہ بیٹی گھر کے اندر ایک دم پاک, ایک دم صاف صفائی رکھا. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جب ہم پاک صاف کر رکھیں گے پھر ہمارا جسم بھی پاک صاف رہے گا, اور جسم پاک صاف رہے گا تو ہم نماز بھی پڑھیں گے. نماز پڑھیں گے. اگر جگہ پاک نہ ہو وہاں نماز ہوتی ہے. اگر جگہ پہ کچرا پڑا وہاں نماز پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے, دل بھی نہیں کرتا نماز پڑھنے. مسجد کے اندر اگر جھاڑو نہ لگاؤ, کچرا ہو تو وہاں بھی دل نہیں کرتا نماز یا سجدہ کرے. تو گھر کا اندر کے اندر کچرا ہوگا تو وہاں من نہیں کرے گا, نہ دل کرے گا کہ نہ سجدہ کرے. گھر کیسا بھی ہو, چاہے جھوپڑی ہو, چاہے کچا ہو, لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو پھر دل ادھر ادھر نہ جائے, بلکہ رب کی بارگاہ میں دل جھک جائے. ایسا ہونا چاہیے. آج ہماری ماں اور بہنیں بھی بیٹھی ہے, لیکن بازار میں جائے تو خود تو ایک دم سر سوار کر بیٹے بن کر جاتے ہیں, لیکن گھر کے حالات لے کے جائے تو پوری ہے. نہیں میری ماں اور بہنوں, یہ معاملہ اسلام کا نہیں ہے. ہمیں اسلام جو ملا ہے عظمتوں والا اسلام, جو پاک صاف دین ہمیں ملا ہے, تم بھی کوشش کرو اپنی بچوں کو پڑھاؤ. آج بچوں کے ساتھ ساتھ میں ہماری بچی بھی بڑی ہونی ضروری ہے. اگر ایک بچہ پڑھتا ہے تو وہ ایک ہی گھر کو سدھار سکتا ہے. اگر ایک بچی پڑھ جائے تو 7 پیڑھیوں کو سدھار سکتی ہے, 7 پیڑھیوں کو سدھار سکتی ہے. یہ ماں اور بہنیں حضرت فاطمہ کی گھڑی سے ہے. حضرت فاطمہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, اور پیاری بیٹی ہے, جگر ہے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اولاد تھے, جیسے آج ہم حضرت امام حسن امام حسین سے یاد کرتے ہیں. ان کی اولاد میں سے یہ خاندان جو پیر اللہ ہے ان کے خاندان میں سے ہے. حضرت فاطمہ کے خاندان میں سے ہے. حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی اپنا کام کاج کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو سلا دیتی اور رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں گرا دیتی. سر سجدے میں رکھتی. ابھی پہلا حضرت فاطمہ کا پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا تھا, لیکن صبح فجر کی اذان آ جاتی. صبح فجر کی اذان آ جاتی تھی. ابھی فاطمہ کا پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا, اور صبح فجر کی اذان آ جاتی تھی. اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے, مولا ایک ایسے لمبی رات بنا دے میرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر عبادت کرے, دل کھول کر عبادت کرے. آج اگر عورتوں کو کہا جائے نا, کہتے ہیں مولوی صاحب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں,
کبھی پیشاب کر دیتے، کبھی ہمارے کپڑوں پر پیشاب کر دیتے، کبھی گھر کا کام کاج ہوتا، لیکن حضرت فاطمہ خود اپنے ہاتھ سے چکی چلاتے، آٹا پیستے اور پانی دور دور سے لے کر آتے، سر پر پانی لے کر آتے۔ وہ اس وقت کا دور دیکھو کیا ہے، آج پانی گھر کے اندر موجود ہے، لائٹ گھر کے اندر موجود ہے، پانی ہمارے مٹکی میں آ جاتا ہے، پیٹ میں گئی پانی آ گیا، اور نہ چاکی جلانے پڑتی، آٹا بھی پیسا ہوا ملتا ہے، سب کچھ آج چیزیں موجود ہیں، اور پھر کہتی ہے کہ ہمارے بچے پیشاب کرتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ میدان محشر کے اندر اگر حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا، اے میرے کنیزوں، میرے لیے آپ کیا لیا اور میرے لیے کیا کیا کیا، تو اس وقت یہ کہو گے کہ بچے پیشاب کرتے تھے، اس وقت کیا جواب دیں؟ کیا بچے پیشاب کرتے تھے؟ حضرت فاطمہ کہیں گے میرے بھی بچے تھے، میرے وہ بچے تھے کہ کربلا کی سرزمین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، سب کچھ قربان کر دیا تھا اور دین کو بچایا تھا۔ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس لیے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، تین چار عورتیں اکٹھے ہو جائے تو چگلیاں شروع ہو جاتی، ایک کی شروع کر دیتی، ایک دوسرے کی شروع۔ یہ چگلے کرنا، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ چگلے اور غیبت تو یہ ہے کہ بھائی کے آپس میں لڑوا دیتے ہیں، گھر الگ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، یہ چگلے اور غیبت کی وجہ سے۔ یہ چگلی اور غیبت اتنی بڑی چیز ہے، اس کے اندر اتنا کرنٹ اگر لگ گیا تو پریوار الگ ہو جاتا ہے۔ چگلی اور غیبت سے بچنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پیارے احمد اسلام کے پیارے دیوانے، ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، جس اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ ہمیں سب کچھ دیا، سب کچھ دیا ہے۔ ہم دوسرے جو طریقے پر آج ہم چل رہے ہیں، مذہب اسلام کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، ہمیں چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس گھر کے اندر سب کچھ ملے اور وہ دوسرے گھر میں جائے، کیا ضرورت ہے جانے؟ اس لیے پیارے آقا اسلام کی پیاری دعا، اور جو یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، آج اگر ہم اسے اچھا طریقہ نہیں سکھائیں گے، اچھا طریقہ نہیں سکھائیں گے، تو وہ بڑے ہو کر ہمارا بنیں گے اور ہمیں ایک دن گھر سے نکالیں گے مار کر۔ حضرت بابا فرید، حضرت بابا فرید کا آپ نے نام سنا ہوگا، بچپن کا عالم، ماں نے کہا بیٹے نماز پڑھا کرو، بیٹے نماز پڑھا کرو، کہ امی جان اگر میں نماز پڑھوں گا تو مجھے ملے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو حضرات باہر کھڑے ہیں یہ اپیل ہے کہ آپ حضرات اندر آ جائیں، برائے مہربانی آپ حضرات جو باہر نہ نکلیں بلکہ ضرورت ہو تو نکلیں، اندر آ جائیں، یہ محفل آپ ہی لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ حضرت بابا فرید کی والدہ نے فرمایا بیٹے فرید اگر آپ نماز پڑھو گے تو اللہ تجھے شکر عطا فرمائے گا۔ اب شکر بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ آج اگر ہم چھوٹے بچے ہمارے لالچ لیتے ہیں یا موبائل کا لالچ لیتے ہیں، موبائل دیں گے دیکھ لیں یہ کام کرتے ہیں تو بچے اس لالچ کے چکر میں کر دیتے ہیں۔ کہا بیٹے اگر تو نماز پڑھے گا تو اللہ شکر عطا فرمائے گا۔ حضرت بابا فرید وضو کرنا شروع کر دیا، وضو کر رہے ہیں اور حضرت بابا فرید کی والدہ یعنی ماں
شکر کے پوڑے بنائی، نیچے رکھی اوپر مصلی بچھا دیا، جا نماز بچھا دیا۔ اب حضرت بابا فرید وضو سے فارغ ہوئے، آئے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر صدا۔ نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں کہا امی جان شکر کہاں ہے شکر؟ ماں نے کہا بیٹے فرید مصلی اٹھاؤ۔ اب جیسے جان نماز اٹھائی شکر موجود تھے، شکر اٹھا لے، بہت خوش ہوئے، کہا امی جان آج کے بعد میں نماز چھوڑوں گا، آج کے بعد میں نماز چھوڑوں گا نہیں۔ اب روزانہ یہ تھا کہ حضرت بابا فرید وضو کرتے، حضرت بابا فرید کی ماں شکر کی پوڑی بناتے تھے، جان نیچے رکھے رکھے کئی دن گزرے۔ ایک وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے جنگل میں، اذان کی آواز سنائی دی کانوں کے اندر، اپنے دوستوں سے کہا چلو رب کی بارگاہ میں شکر لینے کے لیے، دیکھیں رب کی بارگاہ میں شکر لینے کے لیے، کہا دیکھا رب کی بارگاہ میں شکر لینے کے لیے، کہا مجھے تو ملتا، پاس میں پانی بہ رہا تھا، وضو کرنا شروع کر دیا، وضو کر کے سیدھا گھر آئے، مصلی بچھا لیا۔ ماں نے کہا بیٹے وضو تو کرو، کہا امی میں وضو کر کے آیا، میں وضو کر کے آیا۔ اب دیکھو جب اتنا سنا تو ماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باہر حضرت بابا فرید نماز پڑھ رہے ہیں، اندر ماں نے مصلی بچھایا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور عرض کی مولا اگر میں اب سامنے رکھتی ہوں تو پردہ فاش ہوتا ہے، اگر شکر نہیں ملا تو مایوس ہوں گے، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے سنبھالنا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی سر سجدے سے بھی حضرت بابا فرید کی ماں نے اٹھایا نہیں تھا، حضرت بابا فرید نماز سے فارغ ہوئے نا، جب مصلی اٹھایا دیکھا شکر کی ایک پوڑی نہیں ہے، آج پورا بہت جوش مارنا ہے، پورا بہت جوش مارنا ہے۔ کہا امی جان آج ایک شکر نہیں، آج تو پورا بہت جوش مارنا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا روزانہ میں رکھا کرتی تھی، آج رب کی طرف سے ملا، آج رب کی طرف سے ملا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بہنوں، کیا آج ہم اپنے بچے کو اچھے طریقے پر نہیں چلا سکتے؟ چلا سکتے ہیں۔ کب چلائیں گے؟ جب ہم خود نمازی ہوں گے، ہم خود مصلی بچھائیں گے، ہماری ماں اور بیٹے خود نماز پڑھیں گے، خود روزہ رکھیں گے، خود اچھے کام کریں گے، تو اولاد بھی دیکھ کر وہی کام اولاد کریں گے۔ آج ہم خود ایک سال کے بعد مسجد میں جاتے ہیں تو ہمارے بچے مسجد میں کیسے جائیں؟ آج ہماری ماں اور بہنیں خود کا پتہ نہیں ہے، نماز پیدا ہوئی، بڑی ہوئی، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد انتقال ہو گیا، کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، تو کب ہماری بچیاں نمازی ہوں گی؟ کب ہماری بچیاں قرآن پڑھیں گی؟ اس لیے پہلے ہمیں خود سدھرنا ہے، پھر ہماری اولاد سدھرے گی۔ پہلے ہمیں خود نمازی ہونا ہے، پھر ہماری اولاد نمازی ہوگی۔ پہلے خود ہم قرآن پڑھیں گے، پھر ہمارے بچے قرآن قرآن ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ میں نے کچھ بیان کیا ہے، اگر اس میں اس قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو پھر سے توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
ونشهد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ چونکہ میں تو بیان کرتا رہتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، مخدوم پاک کا کرم، شیخ اعظم کا سرکار کا کرم ہے، چاہے کتنے بھی لوگ ہو، اللہ کی طرف سے پیروں پیر صاحب بیٹے سیدوں کا کرم ہے، کہاں بھی بولتے ہیں تو کڑک سے بولتے ہیں اور انشاءاللہ بولتے رہیں گے۔ آخری بات یہی ہے کہ آپ آپس میں محبت کے ساتھ رہو، کیونکہ نفرت کو نفرت سے نہیں محبت سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، نفرت کو نفرت سے نہیں محبت سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے محبت سے محبت سب کے لیے ہے، نفرت کسی سے نہیں، ہمیں نفرت کسی سے کرنی نہیں ہے اور محبت سب کے لیے کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔